رحمۃ اللہ علیہ اپنی باتوں سے، اپنے تجربات سے، اپنے مشاہدات سے، اپنے الفاظ سے ہمارے اندر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے کس راہ پر چلنا ہے۔ فرمانے لگے کہ کائنات میں، اس دنیا میں باہمی تنازع للبقاء کا نظام جاری ہے۔ اب اردو کیا ہے؟ کائنات میں، اس دنیا میں باہمی تنازع، لڑائی، ایک دوسرے لڑائی، للبقاء یعنی کہ اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے لڑائی کا عمل جاری ہے۔ کائنات میں باہمی تنازع للبقاء کا نظام جاری ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ دوسرے کو کھانے کے لیے اپنا منہ کھولے ہوئے، یہاں پر نفسا نفسی ہے، ایک دوسرے سے کھانا ہے، لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، اور یہ نظام جاری ہے۔ ہر ذرہ دوسرے کو کھانے کے لیے اپنا منہ کھولے ہوئے ہے۔ پتے جو کہ حیوانات کی غذا ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوراک فراہم کرتا ہے۔ کائنات میں جو چیزیں دوسروں کی پرورش کرتی ہیں، ان کی خدا پرورش کرتا ہے۔ کائنات میں جو چیزیں دوسروں کی پرورش کرتی ہیں، ان کی خدا پرورش کرتا ہے۔ گیہوں خود رزق ہے، لیکن اگر اس کو رزق مہیا نہ ہو تو اس کی پرورش بھی نہ ہو۔ ہر چیز دوسروں کو، بچہ ہوتا ہے، پالتا ہے، باپ بنتا ہے، پھر وہ دوسروں کو پالتا ہے، یہ نظام جاری رہتا ہے۔ تو گیہوں خود رزق ہے، لیکن اگر اس کو رزق مہیا نہ ہو تو اس کی پرورش بھی نہ ہو۔ عالم امکان میں سب چیزیں ایک دوسرے کو فنا کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو ختم کرنے کے درپے ہوتی ہیں۔ ہاں، بقا صرف ان کو حاصل ہے جو مقبول بارگاہ الہی ہیں۔ بقا ان کو حاصل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ عالم امکان میں سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں، لیکن دوسرے عالم میں موت نہیں ہے۔ عالم ارواح سے ادھر اور ادھر سے جب ہم جائیں گے، پھر وہاں پر موت نہیں ہے۔ میں نے آگے بتایا کہ کوئی مرتا نہیں ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے، ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ جسم کو سزا ملتی ہے یا روح کو سزا ملتی، دونوں کو سزا ملتی، قبر میں دونوں کو سزا ملتی ہے، چاہے وہ مٹی رہے یا نہ رہے، اس کا جو وجود ہے اس کے ساتھ وہ جڑا ضرور رہتا ہے، جہاں مرضی ہو محسوس ضرور ہوگا۔ اس لیے جسم اور روح دونوں کو ہی سزا ملتی ہے۔ تو فرمانے لگے ہاں، بقا صرف ان کو حاصل ہے جو مقبول بارگاہ الہی ہیں۔ عالم امکان میں سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں، لیکن دوسرے عالم میں موت نہیں ہے، وہاں بقا ہی بقا ہے، وہاں بھی زندگی ہی زندگی ہے۔ جب کوئی انسان مجموعہ فضائل بن گیا تو وہ مجسم باقی رہنے والی نیکی بن گیا۔ جب کوئی انسان مجموعہ فضائل، جس کی فضیلت بیان کی اللہ نے، جن جن چیزوں کی فضیلت بیان کی، وہ مجموعہ فضائل بن گیا۔ صبر کی فضیلت بیان کی ہے، شکر کی فضیلت بیان کی ہے، توکل کی فضیلت بیان کی ہے۔ جب کوئی انسان مجموعہ فضائل بن گیا تو وہ مجسم باقی رہنے والی نیکی بن گیا۔ جس نے فضیلتیں حاصل کر لیں، جس نے ریکارڈ حاصل کر لیے، جس نے ایوارڈ حاصل کر لیے، اللہ کے حضور سے وہ پا لیا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو الفاظ ہوئے، یہ ہوئے الفاظ کہ اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لیکن جو صابر بن چکا، وہ فضیلت پا چکا، وہ ریکارڈ پا چکا، وہ ایوارڈ پا چکا۔ اب اس کا معلوم ہمیں کیا کہ آپ صابر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس لیے جب صبور اللہ کی ذات ہے، وہ جس کو صبر عطا کر دیتا ہے، ایک ایوارڈ عطا کر دیتا ہے۔ جو اس کی راہ میں سہ جاتا ہے، کہہ جاتا ہے، کر جاتا ہے، اسے ایوارڈ سے نواز دیتا ہے۔ تو یہاں پر سمجھانے کی بات کی گئی، جب کوئی انسان مجموعہ فضائل بن گیا تو وہ مجسم باقی رہنے والی نیکی بن گیا۔ اصل بات کوالٹیز کی ہے۔
جس کے اندر کوالٹی زیادہ ہوں گی اللہ کریم اس سے زیادہ پیار کر رہا ہو، کیونکہ کوالٹی پیدا ہونا بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ اس لیے جس سے اللہ کریم پیار کر رہا ہے اسے کوالٹیز سے بھی نواز دیتا ہے، اس کے اندر کوالٹیز پیدا بھی ہو جاتی، اس لیے وہ عالم بھی ہوگا، وہ عامل بھی ہوگا، وہ مخلص بھی ہوگا، وہ دیانتدار بھی ہوگا، وہ صادق بھی ہوگا، وہ امین بھی ہوگا۔ تو یہاں جب کوئی انسان مجموعہ فضائل بن گیا تو وہ مجسم باقی رہنے والی نیکی بن گیا۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ بندہ جس کا چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہ ولی اللہ ہوتا ہے، جس کا چہرہ دیکھ کر اللہ، وہ مجسم نیکی ہے، وہ مجسم نیکی ہے۔ اور نیکوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، نیکوں کا چہرہ دیکھنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکوں کا چہرہ دیکھنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ ایسے سمجھیں کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور نیکوکاروں کا چہرہ دیکھنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ چلتی پھرتی نیکی ہوتے ہیں، چلتی پھرتی نیکی ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کسی نے غلام کو آزاد کروا دیا اور وہ نیکوکار ہے تو وہ اس کی چلتی پھرتی نیکی ہے، یار یہ اس کی نیکی ہے چلتی پھرتی، تو چلتی پھرتی نیکی ہے۔ جب کوئی انسان مجموعہ فضائل بن گیا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، جنت کے 8 دروازے جن کے لیے کھولے جانے، مجموعہ فضائل، فضیلتوں والے، جب کوئی انسان مجموعہ فضائل بن گیا تو وہ مجسم باقی رہنے والی نیکی بن گیا۔ ایک تو اللہ کریم تعریف کرتا ہے صحابہ کرام کی، ایک وہ ہیں جن کی نبی کریم نے تعریف کی، اور جب نبی کریم نے تعریف کی ان کا درجہ بلند ہو گیا، کیونکہ محبوب نے جس کو قبول کر لیا وہ راندے درگاہ ہوتا نہیں۔ اس لیے حضور نے جن جن کی تعریف کی ہم ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بولے تو اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ یہ نبی کی بات ہے ہماری بات نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا صحابہ کا منکر کوئی کافر ہو جاتا ہے، نہیں، نبی کا منکر کافر ہوتا ہے، جو نبی کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ تو نبی کا منکر وہی ہے جو نبی کی بات کو اہمیت نہیں دیتا۔ اس لیے جب حضور نے جن کے فضائل بیان کیے وہ نبی کی بات ہے، اور نبی کا بات کا رد کرنا نبی کا رد کرنا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت رسول کہاں پر آئے گی؟ اطاعت رسول وہاں پر آئے گی جہاں پر نبی کی بات ہو اور اگلا کہے میں نہیں مانتا، یا اس کے خلاف بولے تو اس کا مطلب ہے مسلمان نہیں رہتا۔ جیسے اگر کوئی کہے صحابہ کا منکر کافر ہے، بالکل کافر ہے، صحابہ کی وجہ سے نہیں، نبی کی وجہ سے، صحابہ کی وجہ سے نہیں، قرآن کی وجہ سے، کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا جائے کہ قرآن میں کس کا نام ہے؟ ہر آیت کی شان نزول ہوتی ہے، یہ بتا کس کی آیت کی کیا شان نزول ہے، تجھے خود معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کس کس کا نام آتا ہے۔ اور شان نزول کہاں سے پتہ چلے گی؟ شان نزول حضور کی حدیثوں سے پتہ چلے گی، اور وہ حدیثیں کس نے بیان کی ہوں گی؟ صحابہ کرام نے۔ قرآن پاک کو اکٹھا کرنے والے کون؟ اگر وہ صادق امین نہیں تو قرآن میں غبن ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے دیانت داری سے قرآن اکٹھا کیا، کیونکہ وہ امانت دار تھے۔ اگر حضور امانت دار تھے، امین تھے، تو وہ بھی امانت دار تھے، اس لیے انہوں نے قرآن پاک کو اکٹھا کیا، اور حضور کی قرآن و سنت کی تعلیم، حضور کی تعلیم پر چلنے والے بھی وہی تھے۔ جیسے کتنی بڑی بات ہے کہ کیسے آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے کہ سب کو معلوم ہے سلسلہ خلافت چلا ہے، سلسلہ امامت نہیں چلا۔ 12 امام والا سلسلہ خلافت چلا ہے۔ پہلے نمبر پر کون ہے؟ چوتھے نمبر پر کون ہے؟ یہ سب کو معلوم ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ سلسلہ خلافت نہیں جی، وہ تینوں نے جو غضب کیا تھا تو وہ کہاں تھے؟ وہ سرکار کی حدیث کے مطابق انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، صبر کر گئے۔ وہ خانہ حرام امامت جس کو دی گئی وہ صبر کر گیا، یعنی کیسی طویلیں کرتے ہیں، کتنا بڑا جرم کرتے ہیں، ان کو مانتے نہیں، ان کو بھی نہیں مانتے، مانتے ان کو بھی نہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث نے بنایا ہوتا امام تو وہ انکار کر سکتے تھے؟ اس لیے سلسلہ امامت بالکل نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ سلسلہ خلافت چلا ہے، اور وہ کہاں تک چلا اور کہاں تک پہنچا ساری دنیا جانتی۔ وہ کوئی سیاسی نہیں تھا، وہ روحانی تھا، ایمانی تھا اور قرآنی تھا۔ اس لیے جہاں تک قرآن اور سنت پہنچا وہ سلسلہ خلافت سے پہنچا۔ امامت والے لوگ الگ دین رکھتے ہیں، بے ایمان لوگ ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ جب کوئی انسان مجموعہ فضائل بن گیا
تو وہ مجسم باقی رہنے والی نیکی بن گیا. اس لیے اولیاء کرام اور بزرگ یک روح 1000 قالب ہوتے ہیں. یک روح اور 1000 قالب ہوتے ہیں. قالب سمجھتے نا؟ قالب جسا ڈائی یعنی روح کو دیے ڈانچے کئی ہوں. ڈانچے کئی ہوں. اس کو وہ مثال دی جاتی ہے لیکن وہ کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں نا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اور 40 یا 60 بندوں کی دعوت قبول کی اور ہر دعوت میں موجود تھے. ہر دعوت میں موجود تھے. وہ یہ بات کر رہے ہیں اس لیے اولیاء کرام بزرگ یک روح 1000 قالب ہوتے ہیں. اور ایک قالب وہ ہوتا ہے, دوسرے ہوتے ہیں مثالی اجسام. ہمارے پیر مرشد فرمایا کرتے تھے کہ مرید کی مدد پیر کے لطائف کرتے ہیں. پیر کے لطائف کرتے ہیں جس کی پیر کو بھی سمجھ نہیں ہوتی. پیر کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا کیا مدد ہو رہی ہے, کیونکہ مثالی بہت سی چیزیں. جیسے میں نے آگے بتایا تھا, آپ ہر نماز پڑھتے ہیں, ہر نماز مثالی شکل میں اللہ کے حضور جاتی ہے. ہر نماز آپ کا ہر بات مثالی شکل میں جنت میں کوئی نہ کوئی چیز بنا رہی ہے. اس لیے یہ بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. اور روح کا تو علم ہمیں بہت ہی کم دیا گیا ہے. لیکن یہ باتیں ساری مشاہداتی ہیں, عام بندے کی سمجھ میں آ رہی ہی نہیں ہیں. اس لیے ان کا بیان ویسے میں کم کرتا ہوں, ورنہ ضرور ایسی باتیں ضرور ہوتی ہیں. اس لیے اولیاء کرام اور بزرگ یک روح 1000 قالب ہوتے ہیں. اس جہان میں جو کھانے والے ہیں اور خود کھائے جاتے ہیں ان کا تو صرف حلق اور گلا ہے. لیکن جو لوگ اپنے نفس پر غالب ہیں اور اللہ کی مرضیات سے مطلوب ہیں وہی صاحب عقل و رائے ہوتے ہیں. ان کی رائے چلتی, ان کی عقل چلتی ہے, کیونکہ وہ اللہ کی مرضی میں گم ہوتے ہیں, اس لیے ان کی رائے چلتی. اور جب کسی سے پوچھنا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں کسی عقل مند سے پوچھو جس کا دنیا سے تعلق نہ ہو. جس کا دنیا سے تعلق ہے وہ دنیا کی دنیا داری کرے گا, دنیا کی پک مارے گا. لیکن جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا وہ دنیا کی پک نہیں مارے گا, دین کی پک مارے گا, اور وہ جواب دے گا جو حقیقت میں مبنی ہوگا. اب ایک بندہ کہتا ہے جی 4:25 پر عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے, میں نے ذرا گاڑی پکڑنی ہوتی ہے, میں 4:15 پڑھ لوں. تو ہم کیا کہیں گے, جناب نماز کی شرط میں شامل ہے وقت. جب وقت ہی شروع نہیں ہوا نماز ہی نہیں ہوئی, اس لیے نہیں ہوگی. اب تم کہو جی مجھے ٹائم نہیں ملتا, جہاں مرضی نماز پڑھو, ٹائم شروع ہوگا تو پڑھو گے, اس کے بغیر تو تم پڑھ نہیں سکتے. ایسے سیدھی سی بات ہے. اصل کیا ہے کہ جب تم نے نماز پڑھنی ہے وقت ہونا چاہیے, اور وقت بھی تمہارے مسلک کے مطابق, تمہارے مذہب کے مطابق, تمہاری تقلید والا مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والا. یہ نہیں ہے کہ اہل حدیثوں کی نماز پر اذان پر آپ نماز پڑھ کے نکل جاؤ, یہ نہیں ہوگا. قانون اور رسول وہی رہے گا جس کی تم تقلید کر رہے. تو فرمانے لگے اس جہان میں جو کھانے والے ہیں اور خود کھائے جاتے ہیں ان کا تو صرف حلق اور گلا ہے. لیکن جو لوگ اپنے نفس پر غالب ہیں اور اللہ کی مرضیات سے مطلوب ہیں وہی صاحب عقل اور رائے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو حلق نات فرمایا تو وہ جادوگروں کی لاٹھی اور رسیاں وغیرہ کو نکل گئی. گلا ہو جیسی سارا کچھ کھادا تو نکل گئی. اور پھر بڑی بات یہ ہوئی کہ موٹی بھی نہیں ہوئی. سارا کچھ کھا بھی لیا, موٹی بھی نہیں ہوئی, کیونکہ اس کا کھانا حیوانی کھانا نہ تھا. اس کا کھانا حیوانی کھانا نہ تھا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا حلق تھا اس طرح یقین کا بھی حلق ہوتا ہے جو وساوس کو نکل جاتا ہے. یعنی تمہارے یقین کا بھی ایک گلا ہوتا ہے, تمہارے اندر کے یقین کا بھی ایک ایمان ہوتا ہے, اور وہ ایمان تمہارے اندر وسوسے پیدا نہیں ہونے دیتا, شک پیدا نہیں ہونے دیتا. وہ یقین کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ اپنے یقین پر قائم رہتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا حلق تھا اس طرح یقین کا بھی حلق ہوتا ہے جو وساوس کو نکل جاتا ہے. بس جس طرح خارجی اشیاء کا حلق ہوتا ہے اس طرح مانوی اشیاء بھی نکل جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اگر انسان میں منفی مانوی اشیاء یعنی وساوس شیطانی کو نگل جانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے, یعنی جتنے بھی اندر آپ کے خیالات پیدا ہوتے ہیں شیطانی, ان کو آپ نگل جائیں, ان کو کھا جائیں, وہ آپ کو تنگ نہ کریں,
اس لیے اگر انسان میں منفی مانوی اشیاء یعنی وساوس شیطانی کو نگل جانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور اس طرح اپنی روح کو مادی ضروریات کے احساس سے پاک کر لے تو اس کی جسمانی اور روحانی روزی خدائی ہو جاتی. یعنی کہ وہ ایک تو اسے یقین ہو کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اور یقین ہو کہ یہ شک میرے لیے نہیں ہے، یہ نہ کرو، یہ چھوڑو. شک پیدا ہونے نہیں دینا، اپنا کام کرے. کوئی بھی بات سامنے آ جائے اسے کوئی سائڈ پر ہو، میں اپنا کام کرنے لگا. کیونکہ جہاں پر بات آپ کے مقصد کی ہوگی، آپ کی منزل کی ہوگی، اپنی مقصد اور منزل کو کھوٹا نہیں ہونے دینا. اپنی مقصد اور منزل کو کھوٹا نہیں ہونے دینا. اس لیے کوئی بھی شک کو باہر نکال دیں کہ ٹھہر جائے یار، کر لیتے ہیں. اس کے لیے بھی لازمی بات ہے کہ آپ کے اندر وہ یقین والی کیفیت ہو. جب یقین والی کیفیت ہو آپ کو ڈر نہیں لگے گا. ڈر اس وقت لگتا ہے جب آپ کے اندر یقین والی کیفیت نہ ہو. جیسے میں نے اکثر کہا ہے کہ ممبر رسول پر بھی بیٹھ کر کہتا ہوں یار جمعہ کا دن ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے ابھی موت دے، آمین کہو. مجھے یقین ہے کہ ایسا ہونا ہی نہیں ہے. جو میرے نصیب میں لکھا گیا ہوا ہے وہ لکھا گیا ہوا ہے. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی مر جائے نا، راتی من داستا پیاسی من لگتا بس اور پتہ لگ گیا سی. ٹیوے فضول کے ٹیوے میرے خواب میں آیا تھا، یہ ٹیوا. ابھی جن کے زندہ پہلے ٹیوے لگوا لا، ابھی ٹیوے نہیں لگیں گے، لیکن ٹیوے اس وقت لگیں گے جب بندہ مر جائے گا. یہ سارے ٹیوے ہیں. تو میں نے اس لیے کلم کلہ جب کہتا ہوں تو اس کا مجھے یقین ہوتا ہے کہ یار میرے کہنے سے موت تھوڑی آنی، میری دعا کرنے سے بھی نہیں آنی، کیونکہ ساری دعائیں بھی لکھی جا چکی ہیں. بیٹے آپ کو یہ یقین تو ہونا چاہیے نا کہ جو لقمہ آپ نے کھا کر مرنا ہے، آپ لاکھوں دعائیں مانگ لیں وہ آپ کھا کر ہی مریں گے. یہ دعا مانگنی نہیں چاہیے موت کی. میں صرف یقین کا سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ دیکھو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر بھی دعا کروں تو قبول اس لیے نہیں ہونی کہ یار مجھے معلوم ہے موت اپنے وقت پر آنی ہے، اور جب آنی ہے مجھ سے پوچھ کر آنی ہے کہ میں آ جاؤں جب چاہے جس وقت چاہے وہ آ جانی ہے. میں تو ابھی اس سٹیج سے گزرا نہیں بیٹے. میں اس سٹیج سے نہیں گزرا کہ جب ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں کس طرح جان قبض کرتے ہیں. میں اس سٹیج سے نہیں گزرا. گزرنا ہے لیکن گزرا نہیں ہوں. میں سوچتا رہتا ہوں کہ یار کیسا وہ پروسیجر ہوگا، کیسے وہ نکلتی ہوگی. میں نے دیکھا نہیں. چھوٹا سا بندے کا آپریشن ہو جاتا ہے نا تو بندے کو محسوس ہوتا ہے یار یہ اس طرح سے ہوتا ہے، کوئی چیز بھی ہوتی. لیکن جس سے میں گزرا نہیں میں دوسروں کو سمجھا نہیں سکتا. لاکھوں مثالیں ہوں گی اس چیز کی کہ یار اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا جاتے جاتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ بخشا گیا ہوگا. آخری وقت میں جس کا کلمہ، لیکن لازمی تو نہیں بیٹے کہ وہ بخشا گیا ہو، اس نے مان لیا ہو. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے آخری وقت میں جو پروسیجر ہے کہ موت نکلتی کیسے میں نے دیکھا نہیں ہے. گزرنا ہے اس پروسیجر سے، جیسے بھی آئے گی وہ مزیدار سین ہی ہوگا نا. کیونکہ مومن کی موت کے متعلق تو یہ حدیث بھی آتی ہے نا کہ جب مومن کی جان نکالی جاتی ہے، روح نکالی جاتی ہے، ایسے ہی ہے جیسے مکھن سے بال. یعنی مکھن سے بال تکلیف نہیں ہوتی، اس طرح مومن کی جان نکل جائے گی. اصل کام مومن ہی بننا ہے. تو فرمانے لگے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا حلق تھا اس طرح یقین کا بھی حلق ہوتا ہے جو وساوس کو نکل جاتا ہے. بس جس طرح حاجی اشیاء کا حلق ہوتا ہے اسی طرح مانوی اشیاء بھی نکل جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اگر انسان میں منفی مانوی اشیاء یعنی وساوس شیطانی کو نگل جانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور اس طرح اپنی روح کو مادی دنیاوی ضروریات کے احساس سے پاک کر لے تو اس کی جسمانی اور روحانی روزی خدائی ہو جاتی. جس وقت بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے نا اپنی جسمانی ضروریات سے بھی، تو اللہ تعالیٰ خود اس کا ذمہ دار سمجھ لو ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ان چھڑ دیو، کیونکہ وہ نا مادی شیاء سے پاک ہو جاتا ہے. مادی شیاء سے کچھ نہیں کہتی. پر کوئی شادی کا میں شادی کرنا چاہتا انہیں شوق ہی نہیں ہوتا، ملے نہ ملے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. گل سمجھا رہے کہ نہیں؟ اس کے وہ ساتھ ساتھ نہیں ہوتے، اس کی جذبات ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں، اس کے معاملات ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں. اپنی عقل اور دل کو مادی اشیاء کی محبت سے پاک کر لیں تو نظام ہضم کے بغیر تازہ غذا میسر آ جاتی.
اپنی عقل اور دل کو مادی اشیاء کی محبت سے، ہر چیز بندہ کہتا ہے یا پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، کس لیے کمانا ہے یہ نہیں پتا. مین چیز پیسہ کمانا نہیں، کس لیے کمانا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اپنی عقل اور دل کو مادی اشیاء کی محبت سے پاک کر لیں تو نظام ہضم کے بغیر تازہ غذا میسر آ جاتی ہے. جیسے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما ہم سے دین کا کام لے. جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جو ملے ہمیں وہ سمجھ دے کہ ہم وہاں پر لگا سکیں. ٹھیک ہے، جب ہمیں ملے گا تو ہم وہاں پر لگائیں گے. وگرنہ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو ملتا ہے وہ ان پر لگاتا ہے جنہوں نے اس پر احسان کیے ہوتے ہیں، اور حالانکہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی جنہوں نے احسان کیے ہوتے ہیں. اور اللہ کے بندے اپنا کام کر، ان کا کام چل پڑا ہوا ہے تو رہنے دے. اس لیے جس کو کوئی ملتا ہے تو وہ اس پر لگاتا ہے جس پر جنہوں نے اس پر احسانات کیے ہوتے ہیں. احسان کا تعلق نہیں ہوتا، احسان والے نے اپنا کام کر کے نکل گیا ہوا ہے. اس لیے دنیا داری نہ کر، اپنے ایمان کو دیکھ کہ کہاں کہاں پر اب ضرورت ہے وہاں پر لگا. اپنی عقل اور دل کو مادی اشیاء کی محبت سے پاک کر لیں تو نظام ہضم کے بغیر تازہ غذا میسر آ جاتی ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو ملا کرتی تھی. اس کے لیے مزاج کا بدلنا شرط ہے. بیہیویئر، مزاج، طبیعت پر شریعت کا غلبہ، شریعت پر طبیعت کا غلبہ نہ ہو. طبیعت پر شریعت کا غلبہ ہو، شریعت پر طبیعت کا غلبہ نہ ہو. اس کے لیے مزاج کا بدلنا شرط ہے. مزاج، عبادت کا رنگ بدلنا، سٹائل بدلنا، ہر شے بدلنا، توفیق مانگنا یا اللہ تو کھڑا کرے گا نا تو خود ہی مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اور جب تک تو کھڑا نہیں نہ کرے گا مزہ نہیں آئے گا. غلط خوراک کھانے سے انسانی جسم میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جب مادی مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے تو انسان انوار الہی کا محل بن جاتا ہے. دایا جو بچہ پیدا کرتی ہے ماں کے پیٹ سے، دایا قدرت جب بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو طرح طرح کے میوے کھلاتی. دایا قدرت اللہ تعالیٰ جب کسی کا دودھ چھڑاتا پھر ان کو روٹیاں ملنی ہیں. جیسے ساڑھے سیریلیک ملنا شروع ہوتا، 4 مہینے ہو گئے تو بعد سیریلیک دے دو، فلانا ہو گئے تھے اینج کر لو. دایا قدرت جب بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو طرح طرح کے میوے کھلاتی ہے. جب تک بچہ شیرہار رہتا ہے بے شمار لذیذ غذاؤں سے محروم رہتا ہے، کیونکہ انہیں صرف دودھ سے گزارا کرنا، وہ بس اور ککھ نہیں ہے. اس طرح دنیاوی لذتوں کا دودھ چھوڑنے پر اخروی نعمتیں موقوف ہیں. جب تک یہ چھوڑیں گے نہیں اخروی نعمتیں بند رہیں گی. جس طرح بچے کا دودھ چھڑانا اس کے لیے غذاؤں کی ترقی کا سبب بنا، اسی طرح اگر لذات جسمانی ترک کرو گے تو روحانی غذائیں بہتر سے بہتر حاصل ہوں. یہ اپنی آپ ہی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بندے کو اپنے آپ ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار اس وقت ڈیمانڈ کیا ہے، ضرورت ہے کہ نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، ضرورت ہے تو لے لیتے ہیں، نہیں ضرورت تو چھوڑ دو. یہ اپنے آپ ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمانے لگے جس طرح بچے کا دودھ چھڑانا اس کے لیے غذاؤں کی ترقی کا سبب بنا، اس طرح اگر لذات جسمانی ترک کرو گے تو روحانی غذائیں بہتر سے بہتر حاصل ہوگی. جسمانی لذات کے ترک سے حکمتیں حاصل ہوں گی، کیونکہ جب بندہ حکمت اور دنائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹھڈ بھر کے روٹیاں نہیں کھاتا. ٹھڈ بھر کے روٹیاں کھانے سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پیٹ بھر کے روٹیاں کھانے سے جو ہوتا ہے نا پریشانی اور طرح کی ہوتی ہے. آدھا کام جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے پہ لگا رہتا ہے، نظام ہضم جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنے پر لگا رہتا ہے. اس لیے پیٹ بھر کے روٹیاں نہیں، تھوڑی روٹی کھائے ستھری کھائے، تھوڑی روٹی کھائے ستھری کھائے. میں گھر والوں کو کہا میں کہ میں آپ کو 1 کلو گوشت منگوا دیا کروں گا، جو پکے نا 1 بوٹی اس میں ڈال دیں. کہتے اس سے کیا ہوگا؟ میں ٹیسٹ بدل جائے گا. بس 1 بوٹی ڈالنی ہے، یہ کیا وہ بھون کے ڈالے جیسے بس 1 بوٹی ڈالنی ہے، سارے نے سواد آئی. میں کہا کچھ نہیں ہوگا، میں ماس کی دال پکی 1 بوٹی ڈال دیں، دال پکی 1 بوٹی بوٹی ایک ہی ڈالنی ہے، وہ کھانی کسی نے نہیں ہے. تو بات سمجھ ہے کہ نہیں؟ وہ ٹیسٹ کے لیے ہوگی، بس ڈال دیں.
میں 1 کلو میں 12 بوٹیاں چڑھ دی ہیں، اتنی ہے نا، ٹھیک ہے نا، 10-12. میں کہا 10 دن جو چیز پکائیں 1 بوٹی ڈال. میں کہا کر کے دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے. میں کہا ہم ساری بوٹیاں کھا لیتے ہیں. میں کہا میرے نزدیک بوٹی کھانا پرابلم نہیں ہے، بوٹی کا ست جو ہوتا ہے وہ شوربہ ہوتا ہے. میں کہا آپ آلو گوشت پکاتے ہیں تو وہ گوشت جو ہوتا ہے وہ سارا کچھ جو ابل کے وہ شوربہ بن گیا ہوتا ہے، اس شوربے میں ست ہوتا ہے. لیکن آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں، آپ پی رہے ہوتے ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں بوٹی. میں کہ اسی طریقے سے آپ کالے چنے پکاتے ہیں، اب کالے چنے آپ چنے کھا رہے، چنے کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ کالے چنے کا نہیں، کالے چنے کا شوربے کا فائدہ ہے. لیکن ہم کالے چنے کھا رہے ہوتے ہیں. مختلف چیزوں کے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کون سی چیز کیسے کھانی ہے. جب ہم کھا لیں گے اور اپنی کیا کہتے ہیں مطلوبہ مقدار میں کھانی. جس بندے کو پتا ہے کہ میں دوبارہ روٹی کھا سکتا ہوں، وہ پیٹ بھر کے کیوں کھاتا ہے؟ پیٹ بھر کے وہ اپنے مزے کے لیے کھاتا ہے، جس سے اس کا پیٹ میں درد رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے، عبادت میں لذت نہیں ملتی، ٹھیک ہے، اور کیفیت نہیں بنتی. آپ روٹی کھائیں، کم کھائیں، دہاڑی میں 24 گھنٹے میں کیا کہتے ہیں 24 گھنٹے کھا لیں، تھوڑا تھوڑا ایک لقمہ کھا لیں اگر کھا سکتے ہیں. ویسے ایک باتیں بتا رہا ہوں، جس طرح چاہیں آپ اپنی حد بندی کر سکتے ہیں، صرف مجھے نہیں دیکھنا، آپ نے اپنی بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. جسمانی لذات کے ترک سے حکمتیں حاصل ہوگی اور ذات خداوندی کی طلب پیدا ہوگی. اگر ماں کے رحم میں بچے سے کوئی کہتا ہے کہ باہر بڑی منظم اور خوبصورت دنیا ہے جہاں بہت سی نعمتیں ہیں، تو بچہ اس عارضی عالم کی باتوں کا انکار کرتا ہے، کیونکہ وہ تو ماں کے پیٹ میں ہے، اسے کیا پتا باہر کیا ہے. وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، یہاں بڑا سکون ہے ماں کے پیٹ میں. اس طرح عوام عالم آخرت کی باتوں کا انکار کرتی، کیونکہ جس کا ہے ہی نہیں اسے کیا معلوم کہ ادھر کیا ہے. وہ تو ایک ہنٹ معلوم ہے، اور دنیا کی حوریں اچھی لگتی ہیں، آخرت کی حوریں اچھی نہیں لگتی. دنیا کے پھل اچھے لگتے ہیں، آخرت کے پھل اچھے نہیں لگتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں اج مل جائے، کل کی کل دیکھیں گے. جو اللہ والا ہوگا کہے گا آج کو چھوڑو، آج صبر کرو، شکر کرو، اپنی خوراک مینٹین کرو اور اس کو کم سے کم لے کر آؤ، کامیاب رہو گے. ہماری زیادہ تر موتیں کھانے سے ہو رہی ہیں. یہ جتنے ہسپتال بھرے ہیں سب کھانے سے بھرے ہیں. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، جتنے ہسپتال بھرے ہیں نا، یہ ہارٹ اٹیک والی ساری چیزیں سب کھانے کی وجہ سے ہو رہی. ہمارا کھانا کا سسٹم ہی غلط ہے. ہم جو کھاتے ہیں اسے ہضم بھی نہیں کر پاتے. دوسرا ٹینشن لے کر کیا بنے گا، اس بچے کا کیا بنے گا، اس بچے کا کیا، ٹینشن لے کے بندے مر جاتے ہیں. اور وہ مر جاتا ہے بچے کا پھر کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو پالنا رب کریم نے بن اس کا بھی جانا ہے، لیکن بندہ اسی غم میں مر جاتا کیا بنے گا. دوسرا ہم مقابلے میں مر جاتے ہیں، وہ فلانے دا پتر او کردا پہ تو میرا پتر اے کردا پہ، تیسرا پتر اے کردا پہ تو او دیکھو. ہم یہ بھی مر جاتے ہیں. ہمیں صرف کوشش کرنی ہے اپنی اولادوں کو اچھا بنانے کی، بس. اب زور لگا لیں، نہیں بنتا تو نہ بنے. کام تو زور لگانے کا نا، لیکن آپ کے زور لگانا بھی دیکھا جائے گا نا کہ کیا کر رہے ہیں. یہ تو نہیں کہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی بات کو مان کر اس کو اڈاپٹ کرے. یعنی جس سے محبت ہوتی ہے اسے اڈاپٹ کرتا ہے. اگر وہ اڈاپٹ نہیں کرتا اس سے محبت نہیں کر رہا. جس کا بچہ اسے اڈاپٹ نہیں نہ کر رہا اس کا بچہ اسے محبت نہیں کر رہا. اگر اس کا بچہ اسے اڈاپٹ کر رہا ہے اس کا مطلب وہ اپنے باپ سے محبت کر رہا ہے تو اڈاپٹ کر رہا ہے. اگر نہیں کر رہا تو اس کی محبت بکھری ہوئی ہے. کل کو نہیں یہ کہنا کہ یار میں تو پیار کیتا سی، میں تو اس کے لیے سب کچھ کیا، پر وہ تمہیں اڈاپٹ نہیں کر رہا. محبت کرے تاکہ وہ آپ کو اڈاپٹ کرے، آپ کو اپنے اندر جگہ دے، آپ کو دیکھ کر مسکرائے. وہ اڈاپٹ نہیں کرتا اس کا مطلب پرابلم ہے. دیکھو نا یہ اپنے باپ کو کاپی کر رہے ہیں نا. اب باپ نے کہا یا کس نے کہا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن وہ کر رہا ہے. یا اسے خوشی ہوتی ہو کہ چلو میں بھی دستار باندھ لوں، ٹھیک ہے. یہ تو اگلی زندگی میں آئندہ سائلوں میں پتہ چلے گا کہ یہ اس پر بلڈ اپ کرتا کہ نہیں کرتا، یا اس کا صرف وقتی طور پر رجحان ہے. کئی لوگوں کا وقتی طور پر رجحان ہوتا پھر ختم ہو جاتا. وہ وقتی طور پر رجحان اچھا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، جو آتا ہے آنے دیں. اس نے فرمایا اگر ماں کے رحم میں بچے سے کوئی کہتا ہے کہ باہر بڑی منظم اور خوبصورت دنیا ہے جہاں بہت سی نعمتیں ہیں،
تو بچہ اس خارجی عالم کی باتوں کا انکار کرتا ہے۔ اس طرح عوام عالم آخرت کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ابدال لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دنیا تاریک اور تنگ کنواں ہے اور اس کے باہر ایک وسیع بے بو اور بے رنگ عالم ہے۔ وہ لوگ نہیں سنتے کیونکہ اس دنیا کا لالچ ایک موٹا اور گہرا پردہ بن گیا ہے۔ لالچ کانوں کو سننے اور آنکھوں کو دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ جس طرح خون کے لالچ نے بچے کو باہر آنے سے روک دیا تھا، وہ خون کے علاوہ کسی اور غذا سے واقف نہیں تھا، اس دنیا کا لالچ تیرے لیے بھی پردہ بن گیا اور یقین کو تجھ سے پوشیدہ کر دیا ہے۔ لالچ حق کو باطل کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ کرے سانو کسی چیز کی ہوس نہ پوے، یعنی ہمیں ہوس نہ ہو کہ یہ ملے یہ ملے یہ ملے، ہم یہ کہیں جو ملے ٹھیک ہے، نہ ملے ٹھیک ہے، نہ ملنے پر یہ کہ یار مجھے ملا، نہ ملنے پر یار ٹھیک ہے نہیں ملا، ہم نے صرف اپنا کام کرنا ہے کیونکہ وقت گزار کے نکلنا اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں سارا کچھ ہو چکا ہے، کوئی چیز باقی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اب یار میں کچھ اور کر کے دکھاؤں گا۔ کچھ نہیں کرنا سوائے اس کے کہ آپ اپنے اللہ کی پہچان معرفت حاصل کر کے مر جائیں۔ کچھ بھی حاصل کرنے والا نہیں بیٹے، جو کچھ ہو چکا ہے نا وہ آپ لوگوں سے بھی وہی ہو جائے گا۔ دیکھو بیٹے قحط بھی آگے ہوں گے، زلزلے بھی آگے ہوں گے، سیلاب بھی آگے ہوں گے، لوگ بھوکوں سے بھی مرے ہوں گے، لوگ صحرا میں بھی مرے ہوں گے، ماں بچہ جنتے بھی مر گئی ہوگی، کسی کا آنکھیں نکل گئی ہوں گے، سارا کچھ ہو چکا ہے اس دنیا میں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ہونا باقی ہے۔ ملک اوپر ہوئے، ملک نیچے آگے، سب کچھ ہو چکا ہے۔ مسئلہ بندے کا ہے کہ بندے نے معرفت الہی حاصل کیسے کرنی۔ یہ ایسی طلب ہوتی ہے جو انسان کو نا ساری زندگی نا بھگاتی رہتی کہ میں کچھ کر دوں یا اللہ میں کچھ کر دوں یا اللہ میں یہ کر لوں یا اللہ میں یہ کر لوں۔ بندہ بھاگتا رہتا ہے۔ پھر بھی میں یہ کہوں گا اپنا جسم دیکھ کر، اپنی ضرورت دیکھ کر پھر بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر بڑی بات نہیں کرنی، کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا باتیں سن کر نا تو بڑا پلان کر لیتے ہیں، وہ ہو نہیں پاتا۔ پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے پلان کیا کہتے ہیں اس پر عمل کرے، پھر اس کے بعد بندہ آگے دیکھے۔ تو لالچ کانوں کو سننے اور آنکھوں کو دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ جس طرح خون کے لالچ نے بچے کو باہر آنے سے روک دیا تھا، وہ خون کے علاوہ کسی اور غذا سے واقف نہیں تھا۔ اس دنیا کا لالچ تیرے لیے بھی پردہ بن گیا ہے اور یقین کو تجھ سے پوشیدہ کر دیا ہے۔ لالچ حق کو باطل کر کے دکھاتا ہے۔ سچے لوگوں کی طرح تو لالچ سے بیدار ہو جا تاکہ اس درگاہ تک پہنچ سکے۔ تیری روح کی آنکھ روشنی اور حق دیکھنے والی بن جائے اور تو خوف سے نجات پا جائے۔ پھر کہتے ہیں میں تمہیں مثال سمجھاتا ہوں۔ ہندوستان میں ایک عقل مند نے کچھ دوستوں کو دیکھا کہ بھوکے ننگے تھکے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ عقل مند کی محبت نے جوش مارا، اس نے انہیں سلام کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں تم تھکے ہارے ہو اور بھوکے بھی ہو، لیکن اے دوستو خدا کے لیے ہاتھی کے بچے کو نہ کھانا، ہاتھی کے بچے کو نہ کھانا، یہ خوب موٹے تازے پلے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو ان کی ماں ہر وقت گھات میں رہتی ہے، اس لیے اس کے قابل رحم بچے سے بچو۔ اے بیٹے اولیاء کرام بھی اللہ کے بچے ہوتے ہیں، یہ مثال دینے کے لیے، ورنہ لم یلد ولم یولد۔ اے بیٹے اولیاء کرام بھی اللہ کے بچے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت ان سے باخبر ہوتا ہے، وہ غیر حاضری میں بھی کام میں لگے ہوتے ہیں، غیر حاضری میں بھی حضوری میں ہی ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام بظاہر بے سہارا اس لیے بنائے گئے ہیں کہ عوام کی آزمائش ہو سکے۔ لوگ سمجھتے ہیں بے سہارا لوگ ہیں، ان کا وارث کوئی نہیں ہے۔ سب اولیاء کرام سیرت کے اعتبار سے ایک ہوتے ہیں، یعنی صادق امین، سچے، راستہ دکھانے والے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی فرعون کی سلطنت کو بغیر اللہ کی مدد کے کیسے زیر و زبر کر سکتی تھی، اور قوم لوط کی بستیاں صرف ایک بد دعا سے کیسے غرق ہو سکتی تھیں، تو ان کے نشان اب بھی شام میں جا کر دیکھ سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے نا، ایک لاٹھی نے کمال کر دکھایا تھا۔ لاٹھی گئی ہے، سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں، وہ اژدہا بن گئی ہے، ڈرانا گیا تو انہوں نے کہا جادوگر اکٹھے کر لو، جادوگر بھی اکٹھے کر لیے، وہ بھی سجدے میں گر پڑے کہ یہ لاٹھی کا کمال اللہ کی وجہ سے، ہمارا نہیں ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ اسے کہا گیا کہ ایک لاٹھی فرعون کی سلطنت کو بغیر اللہ کی مدد کے کیسے زیر و زبر کر سکتی تھی، اور قوم لوط کے بستیاں ایک بد دعا سے کیسے غرق ہو سکتی ہیں، تو ان کے نشان اب بھی شام میں جا کر دیکھ سکتا ہے۔ یہ تمام واقعات ایسے ہیں کہ سن کر
پہاڑوں کے جگر خون ہو جائیں، لیکن انسان کیسی مخلوق ہے کہ ان کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ان کو اونٹ میں اون کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، کہتے ہیں اونٹ کی اون ہی لینی ہے۔ انسان اس دنیا کے نفع اور نقصان کا ذرہ ذرہ دیکھتا ہے اور دنیا کی خوشی پر ناچتا ہے، ایسا مناسب نہیں۔ انسان اپنی ہستی کو مٹائے، لالچ اور شہوت سے آزاد ہو، تب خوشی منانے کا موقع ہے۔ نیک لوگ جب اپنے برے اخلاق، حسد، کبر وغیرہ سے نجات پا جاتے ہیں اور نقائص سے پاک ہو جاتے ہیں تو قدرت کی طرف سے ان کے لیے تالیاں بجانے اور رقص کے اسباب مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ ساڈی نیکیاں دے اوتے میں کہنا اللہ جذباتی ہوندا ہے، اللہ جذباتی ہوندا، تالیاں کوئی اور ماردا ہے۔ وہ کیا شعر ہے نا کہ وہ بھی تو تماشائی ہو، ایسا کیا شعر ہے نا کہ جو ان کا شعر ہے نا کہ تماشا لگے تو وہ بھی تو تماشائی ہو نا۔ اللہ کریم، تماشا دیکھنے والا ایک ہی تو ہے، اور کون ہے؟ جو تماشا بناتا ہے وہی تماشا دیکھتا ہے، جو تماشا بناتا نہیں وہ تماشا دیکھتا نہیں۔ کہتا میں تماشا بنا دیتا ہوں، تماشائی بھی وہ ہوتا ہے، وہ بھی تو تماشائی ہو۔ اس لیے کہا گیا کہ نیک لوگ جب اپنے برے اخلاق و حسد و کبر وغیرہ سے نجات پا جاتے ہیں اور نقائص سے پاک ہو جاتے ہیں تو قدرت کی طرف سے ان کے لیے تالیاں بجانے اور رقص کے اسباب مہیا کر دیے جاتے ہیں۔ سمندر کی لہریں دیکھو کیسے ناچتی ہیں اور درختوں کے پتے کیسے تالیاں بجاتے ہیں۔ تم ان پتوں کو کے تالیاں بجانے کو نہیں سمجھتے کیونکہ ان کے سننے کے لیے دل کے کان درکار ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے ان کو سننے کے لیے دل کے کان درکار ہے، نہ کہ بدن کے۔ حضور کے کانوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے اذن خیر لکم، یعنی ان کے کان صرف نیکی سننے والے، اور وہ ہماری بلائی کے لیے مجسم کان اور آنکھ ہیں۔ ان کی رحمت دودھ پلانے والی ہے اور ہم بچوں کی طرح ہیں، اس بات کی انتہا نہیں۔ آؤ ہاتھی کا قصہ پھر بیان کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، یا اللہ مہربانی مہربانی مہربانی، ایسا مہربان ہو جا کہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول فرما لے، ہمارا دل تیری عبادت میں لگ جائے، خلوص کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ ہم کسی بھی کام کے لیے، نیک کام کے لیے اٹھتے نہیں تو اٹھا دیا کر، ہم کسی بھی کام کے لیے سجتے نہیں تو سجا دیا کر۔ مہربانی کر ہماری حاضری قبول فرما اور غیر حاضری ہماری معاف فرما۔ حضوری میں ہمیشہ ہمیں رکھ، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ تو کیا دے سکتا ہے، کیونکہ ہم تیرے نعمتیں، تیرے خزانے نہیں جانتے۔ تو مہربانی فرما، ہم پر احسان فرما، نعمتیں ہمیں عطا فرما، اور پھر ہمیں اس نعمتوں پر شکر کرنے والا بھی بنا۔ دنیاوی لذات سے ہمارا دل صاف کر دے، ہمیں دنیاوی لذات کی خواہش نہ رہے، ہمیں صرف اور یہ صرف رہے کہ ہم تجھ سے غذا کیسے لے سکتے ہیں، روحانی غذا کیسے لے سکتے ہیں، تیری بات کیسے مانیں اور کس طرح سے مانیں، ہمارے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ تیرے بندے ہیں، اپنا ہی بنا لے، سارے غم دور فرما دے، اپنی محبت کا غم عطا فرما دے۔ تیرے سہارے ہم زندہ رہیں اور تیرے سہارے کے بغیر کوئی اور سہارا ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ میرے مالک، میرے پروردگار، ہماری نسلوں کی خیر فرما، ہمارے بچوں کی خیر فرما، ان کو ترقیاں عطا فرما، خیر ہی خیر ہمیشہ ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔